آج عزیزوں میرے پیاروں، ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ ہے، سب سے بڑی ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھڑا سنانا شروع کر دیا۔ دکھڑا میرا نبی کس کو سناتا تھا؟ اللہ والے کس کو سناتے تھے؟ کس کو سناتے تھے؟ بولو زور زور۔ اللہ کو۔ کبھی اللہ کو سنا کر دیکھو تو صحیح، کبھی اللہ کو اپنے حالات بتا کر تو دیکھو تو صحیح، کبھی اللہ کو بنا کر دیکھو تو صحیح۔ اس کے دروازے سے مسلمانوں ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ اللہ والے خانقاہ چلاتے تھے، خانقاہ کس کی؟ لوگوں کو بناتے تھے انسان، ان کا دل کی اصلاح کرتے تھے۔ اب وہ بیمار ہو گئے تو لوگ پیسہ لینے کے لیے آئے، حضرت میرا اتنا پیسہ ہے، میرا اتنا پیسہ ہے، لاؤ۔ حضرت نے کہا میں سب کو ادا کروں گا، لیکن لائن میں بیٹھ جاؤ، لائن میں بیٹھ جاؤ۔ سب کو لائن میں بٹھایا۔ ایک حلوہ بیچنے والا بچہ آیا، ایک یتیم بچہ جس کا باپ کا سہارا دنیا سے اٹھ گیا، یتیم بچہ حلوہ بیچنے کے لیے آیا۔ حضرت کو ہوش آیا، آپ میرے مہمان ہو، آپ میرے مہمان ہو، کیا آپ حلوہ کھاؤں گے؟ سب نے کہا مولوی کے پیسے میں تو بہت برکت ہوتی ہے، مولوی کی دعوت تو بہت برکت والی ہوتی ہے، بڑی نورانیت والی ہوتی ہے، مولوی کا پیسہ اور مولوی کی دعوت تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں حضرت ہم کھائیں گے۔ حضرت نے خادم کو کہا وہ حلوے والے کو بلاؤ۔ جب حلوے والے کو بلایا گیا، اب حلوہ بیچ میں رکھا گیا، 2 سیکنڈ میں بولو کھنچا، تھال صاف خالی ہو گیا۔ اب وہ یتیم بچہ کہنے لگا حضرت میرے حلوے کے پیسے۔ حضرت نے کہا بیٹا دیکھو اتنی لمبی چوڑی لائن جو دیکھ رہے ہو، یہ سب پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، جب آپ اخیر میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کو بھی پیسہ مل جائے گا۔ اب بچہ رونے لگا، بچہ گرگرانے لگا، بچہ تڑپنے لگا، بچہ تڑپ کر کہتا تھا حضرت میں یتیم بچہ، آپ مجھے حلوے کے پیسے نہیں دیں گے، آج شام کی روٹی نہیں پکتی، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، میری ماں بیوہ ہے، وہ گھر میں عدت کر بیٹھی ہے، آپ پیسے دے دیجئے کہ آج شام کی روٹی پکے، میرے گھر چولہا جلے۔ حضرت نے سکوت اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ لو کس سے لگایا؟ بولو سب مل کر، اللہ سے لگایا۔ ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو بولو موبائل لاؤ، موبائل لاؤ، اس سے فون کرتے، اس کو فون کرتے، اس کو فون کرتے۔ اب کہیں سے اسباب پیدا نہ ہوتے تو پھر کہاں جاتے؟ چلو مسجد میں چلے جائیں۔ حالانکہ مسجد میں پہلے آنا چاہیے، بعد میں لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تمام مخلوقات کا دل، تمام مخلوقات کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر۔ تو عزیزوں میرے پیارو، بچہ رونے لگا، گرگرانے لگا، اتنے میں دروازے پر کسی نے نوک کیا، کھٹکھٹایا۔ حضرت نے خادم کو کہا دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے ہدیہ آیا ہے، اشرفیوں کی تھیلی بھری پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ حضرت بیمار ہے تو ان کو ہدیہ کر دو کہ ان کے لیے دوا کے لیے کافی ہو جائے۔ اب وہ پیسہ درہم یا دینار جب اللہ والے کے پاس آئے، میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولو زور سے۔ بھائی سب ٹھہر جاؤ، پہلے گننے دو کتنے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ اس مسلمان کے لیے بربادی ہے جو پیسوں کو گن گن کر رکھتا ہے، پیسوں کو جمع کر کر رکھتا ہے۔ حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر تھیلی کا منہ کھولا اور کہا چلو آپ آ جاؤ، کتنا قرض ہے آپ کا؟ لو، آپ کا کتنا قرض ہے؟ سب کا قرض ادا کر دیا۔ آدھے پیسے تھیلی کی باقی رہ گئی، حضرت نے اس بچے کو دے دی، کھلا جا بیٹا۔
اب بچہ کہہ رہا ہے میرا مال تھا 50 کا اور مجھے ملا 500، اب 10 دن تک نہ حلوہ بیچوں تو بھی گھر بیٹھے آرام سے کھا لوں گا۔ اب وہ بچہ کودے کودے جا رہا ہے، خوشی کے مارے جا رہا ہے، ادھر اللہ والے نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے کہا یا اللہ مجھے یقین تو تھا کہ تیری مدد آنے والی ہے، لیکن دیر سے کیوں آئی؟ دیکھو سوال، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تیری مدد آنے والی ہے لیکن دیر سے کیوں آئی؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور فرمایا او میرے بندو سب مانگنے والے تھے، رونے والا، ارے بولو زور زور، کوئی نہیں، سب مانگنے والے بیٹھے تھے، میرا اتنا باقی ہے، میرا اتنا باقی ہے، مانگنے والے بیٹھے تھے سب، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب بچہ رونے والا آ گیا تو میری رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ آج مانگو ابکو فإن لم تبکو اللہ سے مانگو، اگر رو کر مانگو، اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا کر مانگو، اللہ تو اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اور حدیث کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں، جب اللہ کے پاس کوئی بندہ مانگتا ہے، اللہ کے پاس کوئی روتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، اللہ آسمانوں سے کہتا ہے انظر انظر یا عبدی، دیکھو 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 میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اے فرشتوں دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کہا اللہ تیرا اس بندہ معافی مانگ رہا ہے تو گواہ رہو میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اللہ کو گواہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انظر انظر یا عبدی، دیکھو دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، اور ایک حدیث یاد آ گئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی، ایک روایت کے مطابق 35 برس، ایک روایت کے مطابق 32 برس، ایک روایت کے مطابق 40 برس، جو بھی ہو بڑا لمبا گیپ ہے، لمبا عرصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کروائی، دونوں باپ بیٹے آپس میں ملے، دونوں باپ بیٹے آپس میں مل کے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا واپس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر، باپ بیٹے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، 40 برس کی جدائی ہے، ایک دوسرے کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، واپس بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل امین کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے فرمایا اللہ ایسی بھی کوئی محبت ہوتی ہے، ایسی بھی کوئی محبت، اتنی ساری محبت۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل میرا آخری نبی آنے والا ہے جو محمد رسول اللہ ہے، جو آخری نبی ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی امت میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، میں اس سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ ایک ضعیف روایت سنا دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور جب بات چیت کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو ادھر میں ادھر، تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا غیب ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں۔ کتنے بولو زور سے؟ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ کوئی نبی ایسا آئے گا جو اس سے بالکل قریب ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا آخری نبی آئے گا، اس کی امت آئے گی، اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرماؤں گا، اور جب افطاری کے وقت بھوکے اور پیاسی جب وہ امت میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی نور کا پردہ نہیں ہوگا۔
مانگو گے بولو انشاءاللہ، اللہ سے مانگو. دیکھو اس سے مانگنے کا طریقہ مل گیا، اس سے لو لگانے کا جو طریقہ ہمیں آ گیا. یہ دنیا کے مسلمانوں کاغذ کے پھول میں مزہ نہیں آئے گی، یہ دنیا کے دھوکوں میں مزہ نہیں آئے گی، جو ہمیں مسلموں پہ مزہ آئے گی انشاءاللہ. آج ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا. کیوں؟ کہ مولانا پیسہ ہوگا تو کام ہوگا، یہ کروں گا تو ہوگا. لیکن آج مسلمانوں قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پوری دنیا کو تماشا مارتی اور قیامت تک مارے گی کہ تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. او میرے بندے، تیرا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے بولو وہی ہونے والا. تو آ جاؤ، پہلے انسان کون؟ ابا آدم علیہ السلام. جب ابا آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو جنگل کے جانور کے حیوانات، جانور، چرندے، پرندے ابا آدم علیہ السلام کا دیدار کرنے آتے تھے اور ان کی دعائیں لینے آتے تھے. اتنے میں ایک ہرن کا تولا آیا. جب ہرن کا تولا آیا انہوں نے سلام کیا. ابا آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کی پیٹھ پر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر دیا. یوں ہاتھ پھیر دیا. وہ ہرن کا تولا چلا گیا. تھوڑا دھیان سے سننا. وہ ہرن کا تولا چلا گیا. جب جنگل میں گیا، اپنے مقام پر گیا تو وہاں خوشبو پھوٹی، خوشبو نکلی. تو آپس میں بات ہونے لگی کہ بھئی یہ خوشبو آج تک تو آئی نہیں تھی، اب یہ جنگل میں خوشبو کیسے، یہ خوشبو کیسے پھوٹی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. جب جانچ کیا، جب تپاس کیا تو دیکھا گیا کہ ان ہرن کے تولوں کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے اندر سے یہ خوشبو کیسے آنا شروع ہوئی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں اتارا ہے. ہم ان کا دیدار کرنے گئے تھے. انہوں نے ہمیں دعائیں دی اور شفقت کے ساتھ ہمارے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ہمارے اندر سے، ہمارے ناک کے اندر سے مشک پیدا ہونے لگا. مشک مرغی کے انڈے کی طرح نکلتا ہے، وہ مشک ہرن کے ناک میں سے نکلتا ہے، وہ خوشبو ہونے لگی. کہا یہ تو ہم بھی جائیں گے. آج دنیا میں ایک دوسرے پر حسد، ایک دوسرے کی دولت ترقی دیکھی نہیں جاتی. اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، میں ہی پاس رہنا چاہیے، وہ مجھ سے نیچا ہی ہونا چاہیے. یہ حسد اتنی بری چیز ہے، خود کو بھی برباد کرتی ہے اور سامنے والوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. جو آدمی حسد کرتا ہے تو جیسے آدمی حسد کرتا ہے اور اس کے سینے میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے بارے میں حسد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دے گا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. یہ بلا بہت عام ہو چکی، یہ بیماری عام ہو چکی ہے حسد، کہ میں ہی آگے بڑھوں اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ میرے پاس ہی ہونا چاہیے، لوگ مجھے سلام مارتے رہیں گے. یاد رکھو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھا ہے جب باب السلام باب باندھا ہے وہاں اس کے حاشیے میں لکھا ہے قیامت کی نشانی
تو قیامت سے پہلے پہلے کیا ہوگا؟ کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے انسانوں کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر سلام کیا جائے گا کہ بھائی اس سے میری کوئی غرض ہے، اس سے کوئی کام ہے تو اس کو سلام کریں گے، اور اس سے کوئی کام نہیں ہے تو وہ لوگ اس سے سلام دعا نہیں کریں گے۔ مطلب کا سلام، مطلب کی دوستی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ اب دوسرے ہیرن کے تولے میں حسد ہو گیا کہ چلو بھئی ہم بھی مشکل لے کے آ جائے، خوشبو لے کے آ جائے۔ اب دوسرا ہیرن کا تولا گیا، اب آدم علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو پہلے تولے کے ساتھ کیا تھا، پہلے ریور کے ساتھ جو کیا تھا، ویسا ہی معاملہ اب آدم علیہ السلام نے ہیرن کے تولوں کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ وہ واپس اپنے مقام پر آئے، لیکن ان کے اندر سے خوشبو، بولو زور زور، یہی بیان کا نچوڑ ہے مجھے، یہی بیان کا نچوڑ۔ جو پہلا تولا تھا، پہلا جو ریور تھا، اس میں سے خوشبو آئی، اور جو دوسرا ریور آیا تھا اس میں سے خوشبو، اب آپس میں بات چیت ہونے لگی، آپس میں مباحثہ ہونے لگا کہ بھائی ہمارے ساتھ میں تو وہی کیا، وہ کہتا میرے ساتھ میں تو وہی کیا، تمہارے اندر سے کیوں نکلی، ہمارے اندر سے کیوں نہیں نکلی؟ اس میں سے ایک ہوشیار ہرن تھا، اس نے کہا بھائی ہماری صرف نیت اللہ کے نبی کے دیدار کی ہی تھی، خوشبو کی نہیں تھی، اور تمہاری نیت نبی کے دیدار کی نہیں تھی، تمہاری نیت بولو بھائی، جس کی نیت میں پتھرا اس کی جولی میں، قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعضهم فوق بعض، جیسی تمہاری نیت ویسے آسمانوں سے فیصلے۔ اور ایک روایت سنا دیتا ہوں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے لکھتے یہ واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں میں گیا، اور جنگلوں میں جا کر وہ شکار کرتے تھے، شکار کر کر اس کو کھاتے تھے۔ اب وہ شکار کرتے کرتے بادشاہ بچھڑ گیا، الگ ہو گیا، وہ بھٹکتے بھٹکتے بچھڑتے بچھڑتے ایک باغیچے پر پہنچا۔ جب باغ کے مالک نے دیکھا، باغ کے مالک کے بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی کوئی مہمان آ گیا، تو اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، کیا آ گئی بولو بھائی، برکت آ گئی، برکت آ گئی۔ اور آج ارے یار کم از کم مس کال تو دے دیتے، تھوڑا سا میسج چھوڑ دیتے، ایک فون کر لیتے ہم کو، آپ کے لیے بہترین کھانا بنا کے رکھتے، بہترین آپ کا انتظام کر کے رکھتے، بہترین آپ کا استقبال کرتے، لیکن مسلمانوں اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ چوسا ہوا آم کی طرح ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اتنی مہنگواری ہے اور یہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں اس کی روزی اللہ 40 دن پہلے تمہارے گھروں پر پہنچا، 40 دن تک اس مہمان کی برکت سے تم کھاتے رہے، اور اسی مہمان کو دیکھ دیکھ تم منہ چلاتے، میں اور آپ منہ چلاتے، وہ برکتیں ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کیا مہمان ہیں بولو بھائی، بن ہو گئے۔ پہلے کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو فکر مند ہو جاتے تھے کہ مہمان کیوں نہیں آیا، کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا۔ آج مہمان آ جائے تو خود ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا، سر کا بوجھ آ گیا۔
ارے گھر میں جگہ، پہلے چھوٹا سا گھر تھا، پہلے کھانے پینے کا اسباب اتنا سارا نہیں تھا، لیکن جب ہمارے باپ داداؤں کے گھر پر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی۔ اور آج ہمارے پاس گھروں میں سال بھر کا اناج بڑا بڑا ہوا ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کاریں ہیں، لیکن بولو دل، بولو دل چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو دیکھے گا کہ کون سے فیس واش لگاتے ہو، کون سے فیس واش لگا کر تمہارے چہرے کو تم چمچاتے ہو، کون سا کپڑا پہنتے ہو اور کون سی ڈریس لگا کر تم ٹاٹ اور مات پھڑتے ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا، نہ اللہ تمہارے چہرے کو دیکھے گا، نہ بدن کو دیکھے گا۔ اللہ کیا دیکھے گا؟ تمہارے دل میں کیا۔ بات بڑھاؤں گا تو اور لمبی ہو جائے گی۔ تو عزیزوں میرے پیارو، تم بہوں میں بڑھائیے، تم کو تو صرف بیٹھنا ہے، بولنا مجھے ہے۔ چلو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو جنتی دیکھنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جنتی دیکھنا ہے۔ تو دیکھو ایک وضو کا پانی اس کے چہرے سے، اس کے داڑھی سے چپکتا ہوگا، اس کے ہاتھ میں جوتے ہوں گے اور اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوگا، یہ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دوسرے دن دیکھا آپ کو جنتی دیکھنا ہے؟ کہ دیکھو وضو کا پانی ٹپکتے ہوئے آئیں گے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوں گے، دیکھو وہ صحابی جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا آپ کو جنتی دیکھنا ہے؟ تو وہی صحابی بولو گا۔ تو عبداللہ بن عمر روزانہ کا ایک قرآن ختم کر دیتے، روزانہ کا۔ ایسے صحابی میں اتنا عبادت گزار پہلے بھی کوئی نہیں گزرا، اور بولو بعد میں بھی کوئی گزرے گا۔ پوری رات نوافل میں گزارتے تھے، پورا دن روزے میں، اور روز کا ایک قرآن پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شوق ہوا کہ بھئی یہ بوڑھے میاں کا کیا عمل ہے۔ اڈھیر صحابی، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، اڈھیر صحابی، نہ بوڑھے نہ بولو بھائی بالکل جوان، اڈھیر صحابی۔ عبداللہ بن عمر گئے اور کہا چچا ابو سے لڑائی ہوئی ہے، آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں، آ جاؤ بیٹا۔ آگے وہ مہمان بنے لیکن کھانے کے لیے نہیں، وہ نیکی کی حرص میں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کا بولو بھائی سرٹیفکیٹ دنیا میں کیوں دے دیا؟ کون سا ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ، تین مرتبہ کہا، میں دیکھوں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر ان کے گھر گئے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ صحابی سوئے، اللہم بسمکا اموت و احیا، سو گئے، اور فجر کی اذان ہوئی، اٹھے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر پوری رات جاگتے رہے اور چادر کو اتنا کھلا رکھا اور دیکھتے رہے کہ کہیں یہ بوڑھے میاں کھڑے ہوں گے رات کو اور تہجد میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ سے گر گرائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کون سی نیک عمل ہے میں دیکھوں۔ ایک رات گزری، بولو کچھ دیکھا نہیں۔ دوسرا دن ہوا، دوسری رات ہوئی، جب دیکھا رات کو سوئے تو وہی بوڑھے میاں آئے، اللہم بسمکا اموت و احیا، سو گئے۔ تیسرے دن بھی یہ چیز دیکھی، اب تین دن کا مہمان بولو، شریعت اسلام میں کہا کہ مہمان آئے اس کی خاطر داری کتنے دن کرے؟ تین دن۔ اب تین دن کے بعد کہہ سکتے کہ آپ جانا ہو تو جا سکتے ہیں، اور نہ جائے تو آپ جو کھانا کھاتے ہو وہی کھانا اس کو کھلاؤ۔
اب وہ صحابی مایوس ہو کے جا رہے تھے عبداللہ بن عمرو کہ یہ بوڑھے میاں میں تو کوئی دیکھا نہیں میں نے کوئی ایسی عمل، اور اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کا لقب دے دیا۔ تو وہ اڈھیر صحابی نے عبداللہ بن عمر کے چہرے کو پڑھ لیا اور پڑھ کر کہا بیٹا ادھر تم رات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو بیٹا میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، لیکن میرا سینہ چیر کر دیکھ لے اس کے اندر کسی کا حسد نہیں ہوگا، کسی کا بغض نہیں ہوگا، کسی کا عداوت نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں میں۔ آج تہجد پڑھنے والے لاکھوں ہیں، آج 5 وقت کی نماز پڑھانے والے لاکھوں علماء ہیں، دعوت و تبلیغ میں وقت کو لگانے والے بھی لاکھوں انسانوں ہیں، لیکن دل کو صاف کرنے والا کروڑوں میں ایک بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک اس کی اصلاح کرو۔ قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین۔ اس کو دل کو صاف کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ دل کا آنگن ہے، دیکھو یہ بدن ہے، ہر انسان کے گھر کے باہر ایک آنگن ہوتا ہے، ایک اوٹلا، جس کو ہم گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ اوٹلا، اور تم لوگ کیا بولتے ہو؟ آنگن۔ یہ بدن کا آنگن ہے، روزانہ بولو ہماری عورتیں آنگن صاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ حرم شریف میں چلے جاؤ، بروش لے کر پورے حرم میں لوگ دوڑتے ہیں صفائی کے لیے، تو آنگن کو صاف کرنے کے لیے روزانہ ایک نوکر کو رکھا ہے، ایک گھر والے رکھتے ہیں۔ یہ آنگن ہے، یہ بدن کا آنگن ہے دل، اس کے اندر جو کچرا آ گیا تو یاد رکھو پورا بدن پورا گھر خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے، وہ سور گیا تو پورا جسم سور جائے گا، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔